کٹر مومن جولی LLB صاحب آپ کا استقبال ہے. اس کے پہلے لالا جی متدین کیا فرما رہے رسول تھے؟ متدین ساحل بھائی کو جی جی بولنے کی اجازت ہے جناب؟ جی بالکل ہے, بولیے نا. رسول متدین ساحل جی کو کٹر مومن جولی کا السلام علیکم بھائی. نوارا وہ کا لیے سر. وعلیکم السلام, کیا حال چال ہے LLB صاحب؟ مونا بولے سر, کٹر مومن کو بولے بس بس بھائی ایک مہینہ بھائی شیخ ایک منٹ جب بات کر رہی ہے تھوڑا ڈیسنسی رکھو بھائی, کوئی بات کر رہا ہے. ساحل بھائی ایک مہینہ نا کٹر مومن بننا پڑ رہا ہے بھائی. مارننگ میں اٹھ کے فجر میں سحری کر کے پھر سونا پڑ رہا ہے. پورا گھر والوں نے بنا دیا. بالکل بالکل, اور یہی حال ہوتا ہے کئی سارے لوگ جو ہے. اچھا, بہت سارے لوگ تو یہ ایک مہینہ واقعی میں شریف بن جاتے ہیں, اور جیسے ہی عید کا چاند دکھا شرافت ختم, گھر پہ ٹی وی چالو. بھائی حالت ایسی ہو جاتی ہے نا کہ آفس میں بیٹھ کے کچھ تم کھا نہیں سکتے ہو. لوگ دیکھتے رہتے ہیں, بھائی رمضان کا مہینہ چالو ہے, ارے کچھ کھا. اندر رہتا ہے کہ یہ کھاؤ وہ کھاؤ, نہیں, منہ بند کر کے چپ چاپ شام تک کا ویٹ کرنا پڑتا ہے. بہت حالت ہو گئی ہے بھائی. ارے آج کی بات بتاؤں ساحل بھائی, میں 20 کلومیٹر قریب دور گیا تھا صرف کھانے کے لیے. ڈھابا ملا وہاں پہ, مست کھا پی کر کے آیا. اور میں کیا کرتا ہوں, پہلا روزہ رکھ لیتا ہوں, لاسٹ کا روزہ میں پہلے ایسا کرتا تھا, پہلا رکھتا تھا لاسٹ کا اور باندھ دیتا تھا. یہ بھاگے گا کدھر سے روزہ, بیچ میں پھنسا. لٹل فیضو آپ کا بہت بہت استقبال ہے. جی شکریہ ساحل بھائی. اور ابھی آپ کہہ رہے تھے رمضان میں لوگ شریف کیوں بن جاتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ زیادہ تر نا گالیاں نکلتی ہے, خاص کر آپ دیکھیں نارتھ ایسٹ میں, جو ویسٹ یو پی یا دلی کا ایریا ہے. حرامی, سور, کبینہ, چھنال کا. لیکن رمضان میں گالیاں آٹومیٹک غائب. ہاں گالیاں غائب ہو جاتی ہیں. میں وہی دیکھتا ہوں کہ یار یہ سڈنلی کیا ہوتا ہے کہ جو زبان کو عادت لگ چکی ہے وہ عادت بھی چھوٹ جاتی ہے. تو صحیح بات. یہ تو ہاں اچھی بات ہے, لیکن جیسے ہی رمضان کا یہ پاک مہینہ ختم ہوا, اس کے بعد وہی گالم گلوچ شروع ہو جاتی ہے. بھائی اپنے ہاں یہاں تو یہ کیونکہ معاملہ ہے, جو شیطان ہے وہ بھی ٹوپی لگا کے ٹہلتا ہے رمضان پر. ویسے ایک بات میں آپ لوگوں کو تھوڑا ہٹ کے بتا دوں کہ چاہے کچھ بھی ہو. شیخ بھائی میں آپ کے پاس آتا ہوں, تھوڑا میوٹ کر لے آپ. شیخ بھائی, شیخ بھائی. ہاں یہ شیخ بھائی یار دیکھیں مومن ہے کیا یار؟ پتہ کس نہیں, ابھی وہ بات عورت کی کرنے تم میں نے پتہ فوٹو چلے گا. لگا رکھی ہے؟ ہاں سگریٹ وگریٹ پی رہی ہے یار, شرم کرو تھوڑی. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا ساحل بھائی کہ چاہے کچھ بھی ہو, لیکن رمضان کے مہینے میں رونق کافی ہوتی ہے. اور آپ کھڑے ہوتے ہیں فیملی کے ساتھ, سارا ایک ساتھ مل کے فیملی کے ساتھ کھانا وانا کھاتے ہو, سحری کرتے ہو, پھر نماز کے لیے جاتے ہو. پھر یہ مطلب ماحول جو خوشنما ہوتا ہے نا, تو یہ کافی اچھا لگتا ہے. اور میں تو یہ مانتا ہوں کہ خوشی منانے کا کوئی بھی ذریعہ ہو وہ غلط نہیں ہو سکتا. تو رمضان میں خوشی مناتے ہیں لوگ, چاہے اپنی باڈی کو ٹارچر کر کے منائیں. اب کوئی اگر شخص اپنی باڈی کو ٹارچر کر رہا ہے تو اس کا اپنا نجی معاملہ ہے, لیکن میں تو کہوں گا کہ مجھے پرسنلی رمضان سے کوئی پرابلم نہیں ہے, میں انجوائے کرتا ہوں. جی ساحل بھائی. صحیح ہے, بہت زبردست. اچھا ہمارے ساتھ قاسم علی صاحب جڑے ہیں. قاسم علی صاحب انمیوٹ کر لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, مومن ہے؟ جی حضرت. اچھا, کوئی سورہ ارا سنا سکتے ہیں؟ جی. کون سا سنائیں گے؟ یاسین سنا دوں تھوڑی؟ ارے ماشاء اوم یار, بہت دن ہو گیا یاسین سن کے. سنائیے. واہ واہ واہ, اگر قینت میں سنا دیں تو اور مزہ آ جائے گی. سر وہ تو میں نہیں سنا پاؤں گا, ویسے ہی سنا دیتا ہوں. سنا یاسین دے والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول
قولوا على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. کتنا کافی ہے؟ ماشا یہ ایڈم صاحب کی خوراک آ گئی ہے. ایڈم صاحب بھی آ جائیں گے اسٹوڈیو میں, ایک جگہ ہم کو خالی کرنی پڑے گی. اچھا قاسم علی بھائی, روزے سے جی رکھتے ہو؟ ہاں جی حضرت روزے رکھتے ہیں. جی اچھا آپ نے ایک سمر سوال, نام کی جو ہے, اچھا یہ بھی مومن ہی ہے. سمر بھائی میں آپ کو بھی لیتا ہوں, تھوڑا جگہ دینا, تھوڑا ٹائم دینا, میں آپ کو لیتا ہوں. اچھا ایل ایل بی صاحب, اگر آپ کی بات ہو گئی ہے تو آپ اسٹوڈیو چھوڑ دیجئے تاکہ ہمارے لالا جی کو جڑنا رہے گا تو وہ بھی جڑ جائیں گے. بہت شکریہ یار, بہت بہت شکریہ. اچھا ساحل بھائی, جتنی زیادہ میں نے سورہ یاسین کی تلاوت کی ہوگی اتنی کبھی کسی کی تلاوت نہیں کی ہوگی. بڑی اچھی لگتی تھی یاسین پڑھنے میں, کیا رحمان بات اور ہے, یاسین. جی ماشاء اللہ, بہت زبردست, بہت ثواب کمایا ہوگا آپ نے. ہاں ہاں بالکل, اور پڑھنے میں بڑا لطف بھی آتا تھا سورہ یاسین اور سورہ رحمان. بہت زبردست. اچھا قاسم علی بھائی, روزے ویزے رکھتے ہو؟ جی بالکل. اچھا قاسم علی بھائی, میں اپنا بنیادی, کیونکہ مجھے یہاں وہاں بھاگنا نہیں ہے, وہ باقی ساری چیزیں ہم بعد میں ڈسکشن کریں گے, لیکن بنیادی سوال کا جواب جو مجھے نہیں مل پایا, جو ہمارے 2 کالر تھے, امید ہے آپ سے مل جائے گا. یہ بتائیے کہ جی مزدور کو آپ نے دیکھا ہے؟ جی بالکل, میں مزدور ہوں خود. اچھا آپ بھی مزدور ہے, کیا بالکل. مزدوری کرتے ہیں آپ؟ جی سر ہماری کباڑ کی دکان ہے نا, تو اس میں تھوڑا محنت زیادہ لگتی ہے, تو مزدوری جیسی ہو جاتا اچھا ہے. کباڑ کی دکان ہے نا, مزدور وغیرہ نہیں. راستے پہ دھوپ میں کام کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے آپ نے؟ جی جی دیکھا ہے, دھوپ میں جی ایک دیکھا. دم جی وہ, دیکھا. ہاں دیکھا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کھانا, ان کے لیے کیا کھانا اور پینا ضروری ہوتا ہے کام کرتے وقت تاکہ ان کی صحت جی خراب نہ ہو؟ جی ہاں بالکل ضروری ہوتا ہے, پانی پینا بھی کھانا بھی. ہاں کیونکہ ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گا نا, اگر اس کو پانی نہیں ملا اور وہ دھوپ میں جو کام کر رہا ہے اس کو ڈی اوکے. ہائیڈریشن ہو جائے گا, وہ چکر کھا کے گر سکتا ہے, اس کا نقصان ہو سکتا ہے گر جائے تو کئی پتھر پہ گر جائے تو اس کا سر پھٹ سکتا ہے, بہت ساری چیزیں جی ہو بالکل. سکتی ہے. جی بالکل. کیا یہ آپ کے اللہ کا ظلم نہیں ہے کہ وہ ایسے مزدور فرض کیا ہے؟ ہیلو, ہاں سن رہے. میں بول رہا تھا کہ دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھو گے تو یہ ظلم لگے گا, ٹھیک ہے جی, لیکن اسلام جو کمپلیٹ ہوتا ہے نا, وہ آخرت اور دنیا دونوں کو ملا کر کے ہوتا ہے. مطلب اچھا کہ تو اس وجہ اگر سے, تم, جی اچھا اب جیسے کہ, دنیاوی اعتبار سے آپ کو ظلم لگتا ہے, اتنا تو آپ مان رہے ہو؟ جی بالکل لگتا ہے. اچھا یہ ظلم کروا کے اللہ کو کیا مل رہا ہے؟ دیکھیے وہ جو مزدور ہے نا, وہ روزہ ہوں رکھے گا اگر, تو اس کا اجر آخرت میں عام لوگوں سے زیادہ ملے گا, کیونکہ اس پہ اوپر مصیبت زیادہ پڑ رہی ہے. تو ارے ہر لیکن انسان اس کو, کی, میرے پیارے بھائی, وہ آخرت میں ملنے کے چکر میں وہ یہاں پہ وہ گر ور کے بے ہوش ہو کے وہ سرور پھوڑ لے گا, مر جائے گا, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, وہ وہاں جا کے کیا کرے گا؟ دنیا میں تو اس کے بچے بیوی جو ہے اس کی تو بینڈ بجا دیا نا آپ نے. یہ کون سا لاجک ہے تمہارا کہ وہاں کے لیے یہاں جو ہے وہ زندگی ستیہ ناش کر لو؟ لیکن اس میں ایک چیز اور بھی ہے نا بھائی, کیا ہے؟ جو جی علماء اکرام بتاتے ہیں کہ اگر آپ کا کام زیادہ شدت والا ہے تو آپ روزہ رکھو, لیکن جب آپ کو لگے کہ زیادہ دقت ہو رہی ہے تو آپ روزہ توڑ دو. اس میں کدھر ہے روزہ توڑنے کا, جی یہ یہ؟ چیز ہے. اچھا یہ چیز میں اس کی دلیل آپ کو علماء کرام کون سے علماء نے یہ بتایا وہ پوچھوں گا. اس سے پہلے بتاؤ کہ کیا یہ چیز تمہارے اللہ نے اور رسول اللہ نے بتایا یہ چیز؟ جی جو میں نے ابھی بتائی ہے. ہاں مطلب جیسے کہ دیکھو آپ کے اندر انسانیت ہے تھوڑی سی, آپ نے کہا کہ علماء نے یہ کہا کہ بھائی بہت زیادہ پرابلم ہو سکتا ہے آپ کو تو آپ روزہ چھوڑ دو. میں وہاں نہیں بھی آؤں چھوڑنے گا. کا نہیں میں اچھا چھوڑنے کی چھوڑ بات نہیں نہیں کر سکتے, رہا, پھر میں نے کیا کرنا توڑنے ہے؟ کا کہا. میں نے کہا کہ ہاں اگر ایسا, جی میں بتا رہا ہوں آپ کو, سوال ان کے پاس جب آیا تھا کہ میں کوئلے کی کھان میں کام کرتا ہوں تو مجھے پیاس ہوں زیادہ لگتی ہے, تو انہوں نے ہوں جواب دیا تھا کہ اگر ایسی کوئی دقت ہو کہ آپ نے روزہ رکھا اور آپ بے ہوش ہو سکتے ہو یا ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو آپ پانی پی کر کے روزہ توڑ لو, تو اس کو وہ روزہ دیکھو توڑنے کا گناہ نہیں ملے گا. جی قاسم علی بھائی, جی بھائی. پریونشن از بیٹر دین کیور, یہ آپ کو پتا ہے؟ جی جی
है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब आपको मालूम है कि जो कोयले की खदान में काम करता है, जो धूप में काम करता है, ये उनके लिए ये रोजा जो है इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग फॉर देम। सो प्रिवेंशन इज के आप उनको छूट दे दो कि आप रोजा रखो ही मत। ये आपके अल्लाह को और रसूलुल्लाह को ये छोटी सी चीज क्यों नहीं समझ में आई? लेकिन ये कर दिया ना कि आप रोजा आप तोड़ दो, खतना तो क्यों तोड़ने कराते हो? का आप खतना जी? क्यों कराते हो? ये तो मुझे पता नहीं, बचपन में हो गया। हो गया नहीं, अभी उस दिन जो सुन्नत डॉक्टर साहब मुअक्कदा। आए थे, एक मोमिन जी डॉक्टर जी और मोमिना डॉक्टर थी, उन्होंने कहा कि ये एक प्रिवेंशन है कि भाई आपको आगे जो है हो सकता है यूटीआई नहीं हो, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, आपको एसटीडी ना लगे, आपके एचआईवी के 50 चांसेस कम हो जाते हैं, इस वजह से आप जो है पहले से ही खतना करा देते हो बच्चे की। यहाँ पे आप प्रिवेंशन वाला गेम खेल रहे हो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो वही चीज फिर रोजे के लिए, जहां पे आपको मालूम है कि ये जो मजदूर हजरात है वो उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग है, तो प्रिवेंशन ये है कि रोजे की छूट दे दे इनको। तो ये इंसान समझ रहा है, जी। ये आपका अल्लाह और आपके रसूलुल्लाह क्यों नहीं समझे? लेकिन सर इसमें एक चीज दे दी ना उन्होंने, रोजा तोड़ने की छूट तो दे दी ना। अरे फिर नहीं समझे, वो भी आपके उलेमा ने दी है ना, आपके अल्लाह और आपके रसूलुल्लाह। वो भी कौन से उलेमा है उसका मेरे को फतवा बताना कि ये कौन से उलेमा है जो जिन्होंने ये फतवा दिया है, और उससे पहले आपके अल्लाह और आपके रसूलुल्लाह ने छूट क्यों नहीं दी? इस सवाल से कैसे बच सकते हो आप? ये कैसा आपका अल्लाह है? छूट नहीं दी, ठीक है, मैं इस बात को थोड़ा सा मान लेता हूँ, ठीक है, लेकिन जो उलेमा इकराम ने दी होगी इस चीज की छूट तोड़ने की, तो वो भी तो कुरान और सुन्नत से दी होगी ना। नहीं और ना, आप जैसे खतना करो जी, नहीं ना मेरे अपनी प्यारे तरफ भाई, यार अपनी तरफ वो से थोड़ी ना क्लिप देंगे। लगाओ, एक मिनट प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। बहुत 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 ज्यादा इस्तकबाल है रमजान के इस बाबरकत महीने में। हुज्जतुल मुर्तदीन सवाबो तो बरकत के साथ हमारी स्ट्रीम में पहले रमजान में हाजिर हुए हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, हर चीज का आपको 10-10 मर्तबा सवाब मिले। 70 मरतबा 70 मरतबा एंड सलामुल मुता ब्रदर, सलामुल मुता। एक सवाल मौला करीम से दुआ है कि वो हमारी इल्तिजाओं को, हमारी दुआओं को उस तरह कबूलियत बख्शे जिस तरह उन्होंने आदम की दुआ को कबूल फरमाया था, और आपको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। और इस रमजान के बाबरकत और मुबारक महीने में पहले रमजान की आमद पर आपके इस्तकबाल से हम सब की स्ट्रीम में रौनक़ें बामसरत हुई है, जिसकी बिना पर हम आपका तहे दिल से ममनून और मशकूर शुक्रिया अदा करते हैं। मोहतरमुल इज्जत माब आली जनाब हुज्जतुल मुर्तदीन हजरत एडम सीकर अलैहिस्सलाम साहब, आपका इस्तकबाल है पुरखुलूस नीयत के साथ। आमीन सुमा मेरे को लगा ये आज की तारीख में खत्म ही नहीं होएगा। अच्छा, एडम साहब आप डिस्कशन सुन रहे होंगे। जी जी, ब्रदर हैज आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन बट द अदर ब्रदर हैज नॉट गिवन अ प्रॉपर आंसर। आप अपने हिसाब से पूछ लीजिए जरा। नहीं, द अदर ब्रदर हैज नॉट स्टिल गिवन अ प्रॉपर आंसर। आई नो कि एक फतवा निकला था और मुझे उस फतवे के बारे में इल्म है, लेकिन वो फतवा किसी भी हदीस या कुरानी आयत के साथ एसोसिएटेड नहीं है, वो एक पर्सनल फतवा है। और जब भी आप एक पर्सनल फतवा देते हैं, उसका प्रॉब्लम ये हो जाता है कि उसको कोई भी स्कॉलर आके दोबारा किसी ना किसी हदीस के रेफरेंस से कभी भी ब्रेक कर सकता है। तो पर्सनल फतवा, पर्सनल लेवल के फतवास जो हैं, दे आर नेवर ऑथेंटिकेटेड, और उसका पर्पस यही होता है कि उस टाइम पे उस प्रॉब्लम को जरा रिमूव कर दिया जाए और बाद में 4-5 बंदे आके जो है ना उस फतवे के ऊपर लात मार के उसे रोल के फेंक देंगे। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उसको उस चीज से नहीं लेते। लेकिन जो इन्होंने पहले बात की थी ना, वो बिल्कुल सही की थी कि जन्नत का सोचो, आखिरी दुनिया का सोचो। मैं उसके ऊपर इनके साथ हूं, क्योंकि असल एसेंस यही है। अगर आप फतवास को छोड़ दें और सिर्फ इस्लामिक स्क्रिप्चर्स के थ्रू जाएं, तो कुरान और हदीस की रूह से रोजा छोड़ा नहीं जा सकता। वो जॉब छोड़ दे, नौकरी छोड़ दे, रोजा नहीं छोड़ेगा। दिस इज लाइक विदाउट फतवा, यानी विदाउट फतवा जो स्टेटमेंट्स हैं नबी की और कुरान की, उसके अंदर से जॉब छोड़ देनी है। फतवा जो है, यस आई नो फतवा है, लेकिन वो किसी भी चीज से बैक्ड अप नहीं है। सर एक सवाल था मेरा। जी जनाब पूछिए।
جی میرا سوال تھوڑا سا آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھا, میں پوچھ سکتا ہوں؟ پھر نہ پوچھیے, کانٹیکس میں رہیے, پھر پوچھ لیجیے. سر لونڈیوں کے اوپر تھا. سر لونڈی کے اوپر بھی کانٹیکس آج کا چل رہا ہے, رمضان ہے, رمضان کا لونڈی سے کوئی تعلق ہے تو بتائیں, اور اگر نہیں ہے تو پھر چھوڑ دیں. سر میں ایک سوال پوچھ لیتا ہوں آپ سے, آپ تھوڑا سا جواب سر فائدہ کیا ہے ساحل صاحب, ٹاپک چینج کرنا ہے یار. بس تھوڑا سا, نہیں بات یہ ہے کہ آپ ٹاپک چینج کرنا چاہ رہے ہیں نا, رمضان کے اوپر بات ہو رہی ہے, ٹاپک چینج کرنا چاہ رہے ہیں آپ. نہیں میں ٹاپک چینج نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں نا کبھی کر رہے ہیں نا, جواب آپ کی اسکرین سے لیا نہیں نا, تو میں سوچ رہا تھا آپ ایک دم سے دے دیں گے نا تو تھوڑا سا میرا بھی کلیئر ہو جائے گا. نہیں سر آپ رہنے دیں سر, ٹاپک پہ آج بات کریں. رمضان ہے, اتنا کبھی کبھی آتا ہے سال میں ایک دفعہ, لیٹس ٹاک رمضان 30 دن, اس کے بعد لونڈی چھونڈی کریں گے, دوبارہ کھیلیں گے لونڈیاں لونڈیاں. سر بس ایک سوال ہے ٹھیک چھوٹا سا, آپ ہاں یا نا جواب دے دیجیے. نہیں سر میں نہیں دوں گا نا سر, یہی تو کہہ رہا ہوں, لونڈی لونڈی بعد میں کھیلیں گے نا 30 دنوں بعد. 30 دن رمضان کے اوپر کھیل لیں تھوڑا سا. یہ ابھی آپ ہی بتا رہے تھے نا فتوے شتوے کہ کوئی اور سر میں نے بتایا تھا, لیکن جتنا میں نے سنا تھا آپ کو بتا دیا, باقی ماننا نہ ماننا. ہاں تو اس کا نہیں, لیکن وہ فتوا تو نہیں ہے نا. دیکھیں کہا یہ جاتا ہے, جو آپ کے اسکالرز, جو میجر اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ رمضان کے روزے اسلام کے 5 پلرز کے اندر موجود ہے, رائٹ, 5 پلرز میں ہے نا, 5 ستونوں میں سے ہے نا رمضان کا روزہ. اوکے, اور یہ قرآن میں اللہ تعالی نے اس کو کہا ہے کہ آپ نے جیسے ہی آئے گا رمضان, شہر الرمضان, تو آپ نے جیسے ہی دیکھو گے مہینے کو, بائی دا وے وہ بھی ایک بڑی اسٹوپڈیٹی ہے, آپ مہینے کو شہاد کیسے کر سکتے ہیں, شہاد کے لیے جو آپ مہینے کو کیسے کر سکتے ہیں, دیٹس ویری سلی, بٹ نہیں ہو کسی اور دن کریں گے اس کے اوپر بات. تو پھر بات یہ ہے کہ ایکسکیوز کوئی نہیں رہ جاتا, تو لہذا جاب چھوڑ دو لیکن روزہ نہیں چھوڑو. تو یار کتنی بونگی ہے. اب وہ محمد کے زمانے میں تو چلو ٹیمپریری نوکریاں ہوتی ہوں گی متا کی طرح, لیکن آج کل کے زمانے میں ٹیمپریری نوکری تو نہیں ہے, آپ کو نوکری بڑی مشکل سے ملتی ہے. ایک بلڈنگ ہے وہ بن رہی ہے اور آپ کو بلڈنگ بنانے کی نوکری مل گئی ہے اور آپ وہاں پہ مزدوری کر رہے ہیں, پہلی مزدور ہیں, غریب بندے ہیں, اب آپ تو میں کام کر رہے ہیں, تو جاب چھوڑ دو, نہیں تو آپ مر جاؤ دھوپ میں ہیٹ سٹروک کی وجہ سے جب تک. اچھا دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں فتوے میں, دوسری بات اس میں جب تک ہیٹ سٹروک یا اس ٹائپ کی چیز ہونے کا نہ ہو, دیکھو تب تک نہیں چھوڑنا آپ نے. سو پہلے آپ جاؤ ذلیل ہو پورے طریقے سے, پسینو پسین ہو, زبان منہ خشک ہو, جب مرنے جو کہ ہو جاؤ نا تو روزہ توڑ لو. That's also a stupidity. اب وہ جو فتوا, جو دوسرا فتوا, میں آپ کو سیکنڈ فتوا دکھا رہا ہوں. جو سیکنڈ فتوا ہے جس نے پہلے فتوے کو ذلیل کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, ہم اس طریقے سے فتوا دوسرے اسکالر نے جو ایکسپلین کیا تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ ایسی کنڈیشن پہ آ جاؤ کہ اگر اب پانی نہ پیا, ٹھیک ہے, تو آپ مر جاؤ گے یا آپ کی باڈی کے اوپر ڈیمیج ہو جائے گا, بے ہوش ہو جاؤ گے, تو آپ نے توڑنا ہے. اس کے لیے اس نے ایک حدیث کا ریفرنس دیا تھا, ایک if I'm not mistaken, جو میں نے پڑھا تھا لانگ ٹائم اگو, یہ پڑھی تھی میں نے باتیں, اس نے ریفرنس دیا تھا ایک کہ جی ہاں روزہ آپ توڑ سکتے ہیں اگر جان کے اوپر خطرہ ہو آپ کے, یعنی جان کی لالے پڑ جائیں آپ کو, کیونکہ اس وقت یہ آپ اس کو چھوڑنا ہے, کیونکہ مزدور, کیونکہ بیمار کے لیے بھی روزہ نہیں رکھ سکتا نا, تو وہ نہیں رکھے گا. تو لہٰذا اس وجہ سے آپ جو ہے نا اس الاؤنس کے اندر آؤ گے کہ اب آپ مرنے لگے ہو اس لیے روزہ توڑ لو. تو وہ جو کمپلیٹ فتوا ہے وہ یہ والا ہے جو دوسرے والے نے اس کو فکس کیا تھا. تو اس لیول تک مزدور کو لے کے ہی کیوں جانا ہے کہ وہ مرنے جوگا ہو جائے, دیٹس مائی کوشچن. محمد کو کیوں نہیں پتا تھا کہ دنیا میں ایسا وقت آئے گا جب آپ کی نوکریاں ایسے نہیں ہوں گی کہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ کو کسی بندے نے گھر بنانے کے لیے بلا لیا, ویئر تھنگز ول بی ڈفرنٹ. جی سر اسلام کے اندر نا دنیا کی جو اوقات ہے وہ کتے جیسی ہے, مطلب 60-70 سال نہیں کتے جیسی نہیں ہے سر, کتے کی پھر بھی اوقات ہے, آپ کے ٹٹی جیسی ہے. غلط کہا آپ نے, کتے جیسی نہیں ہے. کتے کو محمد نے کہا ہے کہ آپ نے کالے کتے مارنے ہیں اور شکاری کتے نہیں مارنے, کیونکہ وہ شکار کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, ان کی پھر بھی کوئی اوقات ہے. تو اسلام کے لیے دنیا کی اوقات ٹٹی سے بھی کم تر ہے, بلکہ ٹٹی کا بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے, وہ فرٹیلائزر میں بن جاتی ہے, یعنی ٹٹی سے بھی بری اوقات ہے دنیا کی. اور بتائیں سر, میں آپ کے ساتھ ہوں. جی کہتے ہیں کہ آخرت میں جو ہے نا اس کا اجر ملے گا, اور ہمیشہ کی زندگی تو اس کے بعد ہے. تو اگر تھوڑی آخرت میں اجر کیا ملے گا, پورے ڈنگی ڈنگی کرنے کے لیے. تو یہی ہے نا, دیکھو ایمان کا معاملہ یہی ہے کہ اچھا اب یہ بتائیں, وہ حور نے روزے رکھے تھے؟ جی حور نے روزے رکھے تھے کہ وہ جنت میں رہ سکے ساری عمر؟ نہ وہ تو بنائے اس لیے اسے.
اچھا تو وہ ایک خاص, اچھا لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ. اللہ نے ایک خاص مخلوق صرف اس لیے بنائی کہ وہ جنت میں رہے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, لیکن اس کا امتحان نہیں تھا. ہمارا کیوں امتحان ہے؟ ہم نے کیا ظلم کیا تھا؟ کیا گناہ ہم نے کر جنتی اللہ میاں کو چپیڑ مار دی تھی کہ اللہ میاں نے ہمیں وہ یہاں پہ جنتی امتحان کے میں لیے ڈال دیا؟